بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ دل سے پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں نے کلمہ طیبہ آج میری وجہ سے پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے دعا کریں، یعنی دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہوں، کیونکہ کافی لوگوں کا دعا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا یا ترتیب کے حساب سے نہیں ہوتا، جو کہ بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو۔ تو دعائیں اثر کب دکھاتی ہیں؟ جب ہم دعاؤں کو ترتیب کے ساتھ اور جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بہت چھوٹا سا طریقہ ہے، اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں اور اگر ہم اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ضرور منوا لیں گے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے نہیں مانگتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو بھی مجھ سے دعا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی مجھے سے سوال کرو، میرے ہی آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور اللہ تو شرماتا ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس سے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دعا کے بارے میں بات کریں گے، دعا کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جس کسی نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے تمام حاجات کو پورا کرے، اور جس کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ تو ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا مانگنے کا شیئر کرنے والی ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ اس طریقے کو فالو کریں، اور آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگا کریں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنی دعا میں عمل پہم پیدا کرنا ہے۔ اب یہ عمل پہم کیا ہے؟ یعنی اپنی دعا مسلسل کرنی ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ چلے یہ تو ہو گیا کہ ہمیں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگنی ہے، مگر پھر بھی آپ دن کا ایک حصہ ایسا رکھیں کہ جس میں آپ تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کریں، اپنی بات کریں، اپنے دل کا حال بیان کریں۔ بلکہ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ دن کا ایک حصہ ہونے کی بجائے آپ ایسا کریں کہ جو تہجد کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے تفصیل سے دعا کریں، خوب گڑ گڑائیں، خوب مانگیں، کیونکہ تہجد کا وقت یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، ہم بہت ہی آرام سے اپنی لمبی لمبی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہیں گے تو تبھی تو ہمارا کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ ہوگا، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرنے کا میں آپ کو وقت بتا رہی ہوں۔ کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ اپنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی 5 وقت میں آپ اپنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جائے نماز سے اٹھے نہیں، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پہ ضرور دعا کریں، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں دعا کرنے کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو جس میں نمبر 1 ہے دعا کے طریقے میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی دعا درود شریف سے شروع کرنی ہے، یعنی درود شریف کے بنا ہماری دعائیں ادھوری ہیں۔ تو پلیز جب بھی آپ دعا شروع کریں تو دعا شروع کرنے سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جب بھی دعا کریں یعنی دعا کے اول اور آخر دونوں میں درود شریف پڑھ لیا کریں، اور کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگتا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور یہ سب سے افضل درود پاک ہے، تو کوشش کریں کہ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درود پاک ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم،
آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہے، کیونکہ نماز کا جو درود پاک ہے درود ابراہیمی، یہ ہم سب کو یاد ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، تو نمبر 1 چیز ہو گئی کہ درود شریف کے ہر دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، دوسری چیز ہے کہ سورہ فاتحہ، دوسری چیز ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورہ فاتحہ ایک جامع دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی رحمان اور رحیم۔ اس کے بعد ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے، اسی لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی آپ نے ہر دعا سے پہلے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، یعنی جو اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلامو، یا مؤمن، یا مہیمن، یا رزاقو، یا فتاحو، یا حیو، یا قیوم، یا حنان، یا منان، ٹھیک ہے؟ تو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دعا کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکاریں۔ اس کے بعد نمبر 4 چیز ہے کہ اپنی دعاؤں میں استغفار کریں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم ہر دفعہ گناہ کرتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، ہم اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی ایک توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتے، ہر دفعہ گناہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فقیری کا، اپنی عاجزی کا، اپنے ادنا ہونے کا اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ، تو اعلیٰ، میں ادنا، تو دینے والا، میں لینے والا، تو مالک، میں غلام۔ تو اس طریقے سے اپنی عاجزی کا، اپنے چھوٹا ہونے کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ دعا ناممکن صرف میرے لیے ہے، مگر تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، اسی لیے تو میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یقین۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھا کریں کہ جو میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ یقین کے بنا دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ تو یقین رکھا کریں کہ میرا اللہ جو میں اس سے مانگ رہی ہوں وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اگر وہ میری مانگی ہوئی چیز مجھے نہیں دے گا تو بے شک اس سے بہترین مجھے عطا کرے گا، لیکن میرا رب مجھے ضرور دے گا اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اپنے رب کے حمد و ثنا بیان کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور یقین سے مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اپنی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، جو بھی تکالیف ہیں، یا کوئی بھی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، اب وہ دعا کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی رزق کی تنگی، یا روزگار، اچھی روزگار کے لیے، یا اولاد کے لیے، یا اپنی تعلیم میں کامیاب ہونے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، یا کوئی اچھا مناسب رشتہ ملنے کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلایا کریں اور پوری یقین اور پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور کنٹینیوسلی مانگا کریں، مطلب مایوس نہ ہو جایا کریں کہ اگر آپ ایک ہفتہ دعا کر رہے ہیں، ایک مہینہ دعا کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ بس اب تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسا نہیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب مانگیں اور مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو انسان اپنی دعا میں عمل پہم پیدا کرتا ہے، یعنی کنٹینیوس ایک دعا مانگتا رہتا ہے، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اگر وہ چیز ناممکن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ممکن کر دیتے ہیں، کیونکہ هو اللہ علی شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے خود میسج کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے نیچے کامنٹ باکس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور یہ چیز ناممکن ہے۔ تو میں ان کے لیے کہوں گی کہ پلیز آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ آپ کی جو فرض نمازیں ہیں وہ تو obviously آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد تو آپ کی تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلے آپ کے جو فرض ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کی ادائیگی کریں، پابندی کے ساتھ کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کو ٹائم پہ پڑھیں اور ان کی خوب پابندی کریں، مطلب پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو اپنے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز کو وقت دیں، اللہ کو وقت دیں، اس کی عبادت کو وقت دیں، اور اس کے بعد اگر آپ آدھی رات میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی، آپ یقین کریں 110% آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا تو قبول ہوگی ہی ہوگی، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی وہ تو پوری ہوگی ہی ہوگی، مگر سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ مل جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اور جس انسان کو اللہ کی محبت مل گئی نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس انسان کے دل میں دنیا کی چاہ باقی رہ جائے، یعنی اس سے تو پھر سب کچھ مل جائے گا، یعنی جس کا رب اس کا سب۔ تو اسی لیے تہجد میں اٹھیں اور اپنی جو بھی دعا ہے آپ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ ہے دعا کی اہمیت، دعا کرنے کا صحیح طریقہ۔ دعا کے ٹائم پہ ہماری یہ فیلنگز ہونی چاہیے، یعنی یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، مگر پھر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ سے مانگ رہی ہوں، اس سے مانگ رہی ہوں کہ جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدے مند رہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔